نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 197۔ تفسیر۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، اور پھر اس کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ، وبئس المہاد، اور دیکھو بری تیاری ہے، بہت بری جگہ ہے جہاں پر یہ پہنچیں گے۔ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 198۔ تفسیر۔ آگے یہ جو لفظ لائے ہیں نا، لیکن اس پہ ہے شبہ، اصل میں مفسرین نے بحث کی ہے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں لیکن کا کیا مطلب ہے؟ لیکن تو آتا ہے، آگے ترجمہ سن لیجئے پھر آپ دیکھیے شروع سے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے آدمی، اے سننے والے، تم اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ کافر یہ جو شہروں میں تجارتیں کرتے پھرتے ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور جہنم ان کا ٹھکانہ اور وہ بہت بری جگہ، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے ان کی مہمان نوازی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور لوگوں جو کچھ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہے نا، نیک بختوں کے لیے، للابرار، بہت کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن کا لفظ کیوں لائے؟ کیونکہ لیکن کا جو لفظ ہوتا ہے وہ پیچھے کے کلام میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، پھر اس کے لیے لاتے ہیں نا، سب گئے لیکن میں نہیں گیا، تو لیکن کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جن آدمیوں کا ذکر تھا وہ سارے کے سارے چلے گئے، لیکن اس جانے کے فعل میں میں شریک نہیں ہوا، یہاں لیکن کیوں لائے؟ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ شبہ یہ پڑتا تھا کہ یہ جو شہروں میں تجارت ہے، کافروں کا گھومنا پھرنا ہے، یہ سارا بہت ہی خراب کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، تم دھوکے میں نہ پڑنا، یہ کافر جو شہروں میں تجارت کر رہے ہیں تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس سے شبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سارا کام فضول کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ تھوڑا سا ان کا فائدہ ہے، پھر جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن یہ جو لیکن لائیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر تجارت کر رہے ہیں یہ کوئی برا کام نہیں ہے، کفر برا ہے، لیکن وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، الذین اتقوا ربہم، اپنے پروردگار کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ، جو لوگ تقلب الذین فی البلاد، شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں کافر، تو یہ جو کافروں کا گھومنا پھرنا ہے، یہ گھومنا پھرنا برا نہیں، کفر برا ہے، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو کہ شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات پوری نہیں کی، ایک لفظ لیکن کا لیکن یہ بتا دیا کہ وہ جو کافر شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں ایسے ایسے خراب ہیں، لیکن ایمان والے جو انہی شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور متقیاں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ شبہ دور کر دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان یہ سمجھنے لگیں کہ کافر ہی شہروں میں گھوم پھر سکتا ہے اور تجارت کر سکتا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی اصل ہے، بہت بڑا اصول ہے جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں بھی کام کر رہا ہوگا، اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے، ایک تو لیکن الذین اتقوا، ڈرتا ہو اپنے پروردگار سے، تقویٰ کی شرط کو پورا کرے اور اللہ کو ماننے والا ہو، تو وہ اللہ ہی کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی معیشت میں لگا ہوا ہے، کوئی نوکری میں لگا ہوا ہے، کوئی طب میں لگا ہوا ہے، کوئی انجینئرنگ میں لگا ہوا ہے، کسی چیز میں بھی کوئی مسلمان کام کر رہا ہے اور شہروں میں وہی کام کر رہا ہے جو کافر کر رہے ہیں، اور فرق اتنا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور کافر جو ہے کفر کرتا ہے، تو اس کو اس کا فیلڈ اللہ کا قرب دلا دے گا، اس کو یہ وعدے پورے ہو جائیں گے اس کے حق میں جو اللہ نے آگے کیے ہیں۔ اور اس میں رد ہے اس ذہنیت کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو بس اور کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے، اور کیا فائدہ ہے زیادہ پیسے کمانے کا اور تجارت کرنے کا، اور کون سی ایسی تیر مار لیا اگر ہم چاند پہ چلے گئے تو پھر کیا؟ نہیں بھائی، غلط بات۔ مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں چاہیے، مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، مسلمانوں کو اچھے انجینئر بھی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر ہوگا، اچھی پوسٹ پہ پہنچے گا تو وہ اللہ کے دین کی دعوت اس درجے میں جا کر دے گا، وہ خدا کا پیغام وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک ہم اور آپ نہیں پہنچا، آپ لوگ جس درجے تک پہنچائیں گے ہم نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے چیز، ہر شعبے میں
جہاں بھی جو مسلمان ہے جب وہ ترقی کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کا دین سمجھا ہوا ہو، ڈرتا ہو خدا سے، وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اسے اپنے ہی شعبے میں ترقی کرنی چاہیے، جس لائن پہ بھی چل رہا ہے اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کو ہم دیں گے کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور رہے گا ہمیشہ، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کی مہمان نوازی ہے، خدا نے اسے مہمان کے طور پر رکھا، بلایا اپنے ہاں۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ نیک بختوں کے لیے بہت ہے، ابرار کے لیے بہت ہے۔ ان ابرار میں صرف مفتی ہی نہیں، صرف علماء دین ہی نہیں اور حافظ ہی نہیں، اس میں وہ بھی انجینئر بھی اور ڈاکٹر بھی اور خدا کے دین کی طرف بلانے والے بھی، جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب رکھا، کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، زندگی کے جس شعبے میں بھی تقویٰ کے ساتھ، اس لیے لاکن کا لفظ آ گیا تھا نا، لیکن وہ لوگ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہوں تقویٰ کے ساتھ، جس جائز فیلڈ میں رہے ہوں، ان سب کو اللہ نے فرمایا خیر للابرار، ان نیک بختوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ ابرار کا لفظ کیوں لائیں؟ تمنا کی تھی نا، دعا مانگی تھی نا پیچھے 193 نمبر آیت میں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اللہ ہمارا حشر کیجئے گا نیک لوگوں کے ساتھ، یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے انہی الفاظ میں ان دعا کو پورا کر دیا، فرمایا خیر للابرار، ایسے نیکوں کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، وہ آئیں تو